جائے۔ اب تو آمین کہہ دو نا۔ اب میں یہ تو کہنے سے رہا کہ آپ کو روتے جنت میں لے جائے، مسکراتے جانا چاہیے۔ اور حدیث میں آتے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت لے کے جائیں گے اور فرشتے ان کو کڑیاں ڈال کے لے کے جائیں گے، وہ روئیں گے کہ یہ ہم سے کوئی مذاق ہی نہ، ہم نے نہیں جانا۔ اللہ فرمائیں گے ان کو کڑیاں ڈال کے جنت لے کے جانا۔ تو میری دعا ہے کہ آپ ان لوگوں میں نہیں، آپ مسکرا کے جنت میں جانے والوں کی صف میں ہوں۔ صبر، برداشت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، کس طرح 8 دن کا سفر تھا، صعوبتیں، کٹھنائیاں، دشمن کا خوف، لیکن یقین کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ کیسا یقین جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان من ورائکم زمان صبر، میرے صحابہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں صبر کرنا پڑے گا۔ کیسا صبر؟ اس دور کے اندر جب فتنے عام ہو جائیں گے، دین پہ ڈٹ جانے والے کی حالت یہ ہوگی کہ القابض علی الجمر، جیسے اس نے آگ کا انگارہ پکڑ لیا ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے دنیا کی آگ کا انگارہ ہو، ہاتھ میں آئے تو گوشت جل جاتا ہے، آخر وہ انگارہ بجھ جاتا ہے۔ یہ تو شرعی انگارہ ہوا نا، یعنی یہ مستقل انگارے جیسی تکلیف ہوگی، لیکن کرو کیا؟ للمتمسک فی، ڈٹ جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتا، توحید اس پہ آنچ نہیں آ سکتی، انبیاء اور رسل کی عزت و احترام اور ان سے محبت یہ کم نہیں ہو سکتی، بڑے کا احترام میں نہیں چھوڑ سکتا، خیر خواہی اور نیکی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کمپرومائز نہیں کرتے وہ لوگ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے۔ للمتمسک فی، جو ڈٹ جاتا ہے، جو دین پہ جم جاتا ہے، اجر 50 شہیدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال انہیں 50 شہیدوں کا اجر نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی روایت ہے، منا او منہم، اس دور کے 50 جب فتنے آئیں گے، یا ہم میں سے صحابہ میں سے کوئی 50 شہید ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا اجر 50 شہیدن منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں تو جتنا ان 50 کو اجر ملے گا، جو فتنے کے دور میں دین پہ کاربند ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہی رہتا ہے، رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے پہ لگا رہتا ہے، اس اکیلے کو جو زندہ ہوگا، حالانکہ وہ زندہ ہوگا، اس کو 50 صحابہ کی شہادت جتنا رب تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان کے لیڈر بننے کی دوسری ایک نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی ان کے اندر یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آج معاشرہ مایوسی میں کیوں ہے؟ یہ سیرت کو پڑھے نا کہ رب تعالیٰ کے پیغمبر کو کیا کیا دکھ دیے گئے، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، کس طرح ڈٹے رہے، یقین تھا میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔ آج چھوٹی سی خبر آ جائے نا کہ وہ سنا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے، کون کرے گا؟ یہ بیچارے بزدل ہندو۔ تو کئی مسلمان بیچارے سوتے نہیں ہیں، سنا ہے جی ایسے ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے پہلے اپنا شوق 65 میں پورا نہیں کیا، دوبارہ کر دیکھے۔
اللہ کی رحمت ہے، اس کی توفیق سے بزدل تو ہم ہیں نہیں، اور نہ ہی اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہماری فوج بزدل ہے۔ وہ ایسا جواب دے گی کہ صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ ڈرنا کس بات کا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر کی مدد ہوگی کہ مسلمان کی؟ اس کو میں اور آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ شرط یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان خوبصورت ہو۔ تو اللہ عز و جلال نے تو 313 سارے کڑیل جوان تو نہیں تھے، کوئی بوڑھا تھا، کوئی بچہ تھا، کسی کے ہاتھ خالی تھے، کسی کے پاس کمان، کسی کے پاس تیر، اور جو اچھل ابل کے اور اچھلتے کودتے اور رقص کرتے کرواتے آ رہے تھے۔ عبرت بنایا کہ نہیں بنایا؟ یقین یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ تو حیران ہوں گے، بعض لوگ تو یہاں تک آ کے کہہ دیتے ہیں بس جی حالات بہت خراب ہو گئے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اب تو چینی بھی مہنگی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا جان چھوٹی، پھر بھی آپ نے ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اگر چینی مہنگی ہوگی ہے تو کیا اللہ عز و جلال بھی آپ کے جو خالق و مالک اس خزانے بھی ختم ہو گئے؟ خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اور دے دے گا۔ یہ منافقوں کی نشانی قرآن نے بیان کی ہے۔ کون سی نشانی؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چھوٹی سی پریشانی کہتے ہیں اوہ ہم مرے گئے۔ یہ مومنوں کا رویہ تو نہیں ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے فیصلے میں کوئی حکمت ہے، اللہ کے فیصلے میں ایسی حکمت اور راز ہے جو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ راتب النابلسی بہت بڑے